الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے 18ویں جز میں سے بعض آیات اور بعض نکات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ المؤمنون کی ابتدا سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک نکتہ جو ہمیشہ انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک حقیقی اور درست معنی ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کا معنی تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اس لفظ کو سننے سے ذہنوں میں پھر وہ صورت نہیں آتی جو حقیقی صورت ہوتی ہے، بلکہ ایک بدلی ہوئی صورت ذہن میں آ جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک لفظ مومن ہے۔ مومن کا کیا مطلب ہے؟ تو سب سے پہلا سرچشمہ اور سب سے معتبر جہاں پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کسے مومن کہتا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات بڑا واضح طور پر ہمیں اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو سورۃ المؤمنون کے آغاز کی چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن۔ اب اگلی آیات میں ان مومنوں کی جو فلاح پانے والے ہیں ان کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں، تاکہ ہر سننے والا جو خود کو مومن سمجھتا ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں مراد ہوں اس سے، بلکہ اس فکر میں پڑے کہ یہ جو صفات اللہ بتا رہا ہے یہ میرے اندر ہیں یا میرے اندر نہیں ہیں۔ قد افلح المؤمنون، پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کہ جن کی نمازیں عام سست غافلانہ نمازیں نہیں ہوتی، ان کی نمازیں خشوع والی ہوتی۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں انسان کا باطن دل اللہ کے آگے تسلیم ہو گیا ہو، اور ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے ایک ادنا غلام اپنے بلند اور طاقتور آقا کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، تو ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں، یہ فلاح پا گئے۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ ہیں یہ کہ جو لغو باتوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں، بیہودہ باتوں میں، یعنی بیہودہ محفلوں میں، بیہودہ موضوعات میں اپنا وقت نہیں لگاتے، اپنی زندگی کو، عمر کو قیمتی سمجھتے ہیں، ضائع نہیں کرتے بیہودہ باتوں میں۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ لغویات سے خود کو بچا کے رکھے، بیہودہ جس نے فائدہ نہیں دینا۔ تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے مال میں جو اللہ نے واجب حصہ قرار دیا ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ناجائز جنسی تعلقات قائم نہیں کرتے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں۔
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی ازواج کے بارے میں، کہ جہاں اللہ نے اجازت دی ہے بلکہ ترغیب دلائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، روایت کے مطابق معروف ہے، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے نبی سے زیادہ مقدس زاہد کون ہوگا؟ فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے بے رغبتی کرتا ہے اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہ کسی اور دین کو سمجھ رہا ہے کہ یہ زیادہ اچھا دین ہے جس میں میں نکاح نہ کروں، اس کو پاک بازی سمجھ رہا ہے۔ یہ رہبانیت اور ترک دنیا کر کے باہر جا کے بیابانوں میں بیٹھ جانا، اور اللہ کی مثلا جن چیزوں کی طرف خدا نے ترغیب دلائی ہے ان کو بھی چھوڑ دینا، تو یہ اس کی گرمی کسی اور سورس سے آ رہی ہوتی ہے، اللہ اس کی سورس نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو بھی اس کے علاوہ کو چاہے، یعنی اپنی ازواج اور جو حلال راستہ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جنسی تعلق چاہے تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، پھر مومن نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ فلاح پانے والے کون ہیں؟ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور جب کسی کے ساتھ عہد کریں، کوئی وعدہ کریں، کوئی قول دے دے کسی کو، تو پھر اس کا لحاظ رکھتے ہیں، چھوٹے موٹے مفادات کے لیے وعدہ خلافیاں نہیں کرتے اور اپنے عہد نہیں توڑتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، دوسری مرتبہ اس میں نماز کا ذکر آ گیا، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، جیسے انسان اپنے قیمتی سامان کی، اپنے مثلا سونے چاندی کی بڑی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، ان کے لیے ان کی نمازیں بڑی قیمتی چیز ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی ہے جو وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو فردوس، جسے ہم جنت الفردوس کہتے ہیں، اس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ اصل میں نے جس اپلیکیشن میں علامتیں لگائی تھی تو وہ دوسری کھول لی تھی، تو وہ کہا علامتیں ساری آیات جو نوٹ کی تھی غائب ہو گئی۔ تو سورۃ المؤمنون کی جو اگلی آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آیت نمبر 51 اور اس سے اگلی چند آیات ہیں۔ بہت توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے۔ قرآن پر غور کرنے کی اور توجہ کرنے ہی کی ترغیب ہمیں دلائی گئی۔ آیت نمبر 51 سے پہلے اللہ تعالیٰ چند نبیوں کا ذکر فرماتا ہے، اور پھر آیت نمبر 51 میں ان رسولوں سے گویا کہ اجتماعی طور پر خطاب فرما رہا ہے۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے نبیو، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، لیکن وَاعْمَلُوا صَالِحًا،
نیک اعمال انجام دو. یعنی اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، پاکیزہ چیزیں دی ہیں، انہیں کھاؤ. اور اللہ کا تم سے تقاضا کیا ہے؟ نیک اعمال انجام دو. انی بما تعملون علیم، یقیناً میں یعنی اللہ جو عمل تم کر رہے ہو خوب اس کا علم رکھتا ہوں. آیت نمبر 52. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. تمام رسولوں سے، اب یہ دیکھیں قرآن مجید کی نگاہ کیا ہے، اللہ کی نگاہ کیا ہے. تمام رسولوں سے خطاب کر کے فرما رہے اور یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے. یعنی اللہ کی نگاہ میں ایک دین ہے، سب نبی ایک دین لے کر آئے ہیں. اور قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں جو ہم نے نوح کی طرف کی تھی، جو ہم نے ابراہیم کی طرف کی تھی، عیسیٰ کی طرف کی تھی، موسیٰ کی طرف کی تھی. بنیادی پیغام دین کا وہ ایک ہی ہے. تو لہذا اللہ فرما رہا ہے اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک امت ہے. جمع کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ یہ تمہاری امتیں ایک امت ہے، بلکہ واحد کا لفظ استعمال کیا. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں. فَاتَّقُونَ، پس میری ہی نافرمانی سے بچتے رہو. اب آپ دیکھیں کتنا فرق ہے قرآن کی نگاہ میں اور آج ہماری نگاہ میں. اللہ فرما رہا ہے سارے نبیوں کی امت ایک ہے، اور ہم کہتے ہیں ایک نبی کی امت بھی ایک نہیں ہے. یعنی وہ جو امت والی نگاہ ہونی چاہیے جس میں اپنائیت کا احساس ہو وہ ہے ہی نہیں. دشمنی اور نفرت بھری ہوئی ہے اور بغض دلوں میں بھرا ہوا ہے. یہ قرآنی تربیت نہیں ہے، نہ ہی یاد رکھیے یہ ائمہ اہل بیت کی تربیت ہے. وہ قرآن سے جدا ہوتے ہی نہیں. اصل میں جس نے ان کے نظریات اور ان کی تعلیمات دیکھنی ہو تو سب سے پہلا مقام خود اللہ کی کتاب ہے جس سے وہ کبھی جدا نہیں ہوتے. اور انہوں نے فرمایا ہے بار بار، اور ہم مومنین کی خدمت میں تکراراً عرض کرتے ہیں کہ جب اچھی طرح قرآن مجید کے اندر واضح بیان شدہ باتیں ہمیں پتہ ہوں، ہم ان سے مانوس ہوں، اور پھر ہم اللہ کے نبی کے نام پر یا ائمہ اہل بیت کے نام پر کوئی ایسی بات سنیں کہ جو ہمیں محسوس ہو کہ یہ اللہ کی قول کے تو بالکل برعکس ہے، تو ایسی سچویشن میں ائمہ کا کیا حکم ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ جو بھی خلاف قرآن ہو وہ ہم نے نہیں کہا، وہ کسی نے ہمارے نام پہ جھوٹ گھڑا ہے. یہ ایک بنیادی ترین فارمولہ ہے جو اللہ کے رسول نے اور ائمہ اہل بیت نے اپنے 10 فرامین میں اپنے پیروکاروں کو بتایا ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید سے جو آشنائی ہونی چاہیے ابھی ہم بطور قوم اس سے بہت دور ہیں. ابھی تو رغبت بہت کم پائی جاتی ہے قرآن مجید کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے. تو یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے ڈرو. ترجمہ کر لیں، تقوی والا لفظ ہے جس کا اصل معنی ہوتا ہے میری ہی تقوی یعنی بچنا، پرہیزگاری جسے کہتے ہیں. مجھ سے، میری نافرمانی سے بچو. یہ تو اللہ کا پیغام تھا. امتوں نے کیا کیا؟ اور دیکھیں اس امت نے بھی وہی کیا. آیت نمبر 53. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. فَتَقَطَّعُوا، تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کاٹ دیا. جو اللہ نے ایک چیز پیش کی تھی انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے اپنے درمیان. امرہم، اس امر کو جو اللہ نے انہیں دیا تھا. کل حزب،
ہر گروہ، اب جو گروہ بن گئے، ہر گروہ کی کیا حالت ہے؟ بما لدیہم فرحون، جو کچھ اس کے ہاتھ میں آیا ہے اس پہ وہ خوش ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ ہم جنتی اور باقی سارے دوست۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے، گروہ بن کے خوش ہے، اپنے گروہ کو ہی الگ کرنے پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، جبکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمام نبیوں کی امت ایک امت ہے۔ تو اگر ایک گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ کیا ہوتا ہے اس میں؟ بات کی جاتی ہے، فلان کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ آپس میں اینٹیں اٹھا کے ایک دوسرے کے سر پھاڑے جاتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اب فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو اے رسول ان کو اسی اپنی گمراہی میں غرق چھوڑ دیجئے ایک خاص وقت تک، کہ جب اللہ خود ان کا فیصلہ کرے گا۔ توجہ فرمائیے آیت نمبر 55۔ ہم لوگ کن چیزوں کو علامت سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا اللہ کا کرم ہے؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک اصلاح فرمائی، فرماتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم جو انہیں زیادہ دے رہے ہیں، مال بھی اور بیٹے بھی؟ عربوں کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ بیٹوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو عرب سمجھتے تھے جس کے پاس مال زیادہ ہے اس پہ بڑا، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، مولا کا بڑا کرم ہے، اور جس کی اولاد زیادہ ہے بڑا مولا کا کرم ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ زیادہ مال جو دے رہے ہیں ان کو ہم، اور بیٹے دے رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم بھلائیوں میں ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے۔ ظاہری مال اگر اللہ کا کرم ہے تو پھر قارون پہ تو بہت کرم تھا، اور کسی غریب آدمی پہ اللہ کا کرم نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور مکے کے مشرکوں نے بھی اللہ کے رسول کے بارے میں یہی کہا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن اگر اللہ نے نازل ہی کرنا تھا تو مکے یا طائف کے کسی سیٹھ پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ تمہارے پاس ہے کیا کہ لوگ تمہاری تو بات ہی نہیں سنتے؟ کیونکہ دنیاوی مال کے اعتبار سے رسول اللہ مال نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ چچا اور بھتیجا جناب ابو طالب اور رسول اللہ پہلی دفعہ بی بی خدیجہ سے قرضہ مانگنے گئے تھے۔ جناب ابو طالب نے رسول پاک سے فرمایا تھا، مہمان نواز بہت تھے، مہمانوں پہ لگاتے تھے، قرضہ چڑھ گیا تھا۔ تو اپنے بھتیجے سے کہا کہ دونوں یہ جو خدیجہ ہیں تجارتی قافلہ جانے والا ہے، تو یہ قرضے دیتی ہیں، تو میں اور تم بھی جا کے ان سے قرضہ مانگتے ہیں، کچھ تجارتی مال لے جائیں گے تاکہ مالی حالات کچھ بہتر ہوں۔ تو پھر کرم جو ہے وہ، اگر کرم کی فقط یہی علامت ہے، یہ علامت نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو رہا ہو پھر کرم ہے، ورنہ عذاب کا سبب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کے بعد پھر اللہ بتاتا ہے میرے کرم کی علامات کیا ہے۔ یہ مال اور بیٹے نہیں، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کرم میرا ان پر ہے، بے شک جو لوگ اپنے رب کی عظمت کے خوف سے ڈرتے رہتے، ان پہ اپنے رب کی ہیبت اور رعب اور دبدبہ رہتا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون،
اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جو دینا ہوتا ہے، جو کرنا ہوتا ہے، کر دیتے ہیں، لیکن اپنا کوئی احسان نہیں سمجھتے اللہ پہ، بلکہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا، اور انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، پتہ نہیں یہ جو ہدیہ ہے یہ قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا۔ اتنی عظیم ذات ہے، میرا یہ ادنا سا کام، ٹھیک ہے، یہ کرے۔ آپ دیکھیں ائمہ کی دعاؤں میں کیا ہے، اے پروردگار ما عبدناک حق عبادتک۔ امام زین العابدین سے بڑھ کے کس کی عبادت ہوگی؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ اے پروردگار جو تیری عبادت کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے۔ کیوں؟ وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے، وہ اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں، تو جب اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو اپنے کاموں کو ہینچ پاتے ہیں، اپنی عبادات کو، اور پھر اسی کا اظہار وہ اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ نور، سورۃ النور، اس کی ابتدا میں آیت نمبر 11 سے اگلی چند آیات میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں اللہ کے نبی کی ایک بیوی پر، اندازہ لگائے آپ باتیں کرنے کی عادت کتنی گندی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگا دی، اور پورے مدینے میں وہ تہمت پھیل گئی۔ اب آپ نے اس کا شان نزول سنا ہوگا کہ کیا تھا، لیکن جب یہ خبر پھیل گئی تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت کی۔ اور آج ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے بغیر تصدیق کے، ڈسکس کرتے ہوئے محفلوں میں کبھی سوچتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے کون سے جملے سے کسی کی آبرو پامال ہو جائے گی، جبکہ اللہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں عربی نہیں پڑھ رہا، آیت نمبر 11 سے پڑھ رہا ہوں۔ بے شک جو لوگ وہ جھوٹ بنا کے لائے تھے وہ تم ہی میں سے ایک گروہ تھے، باہر سے نہیں آئے تھے، تم ہی میں سے تھے۔ اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنا حصہ لے لیا اس گناہ میں سے جتنا اس نے کیا تھا، اور جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔ آیت نمبر 12 غور سے سنیے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرتے، یعنی فرمایا رسول کی بیوی کے بارے میں اچھا گمان کرتے، یعنی اپنے بارے میں تمہیں اچھا، تم مومن مرد مومن عورتیں آپس میں بہن بھائی ہیں، تو جب تم نے ایک بات سنی تھی، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان، تیسری آج کل کی زبان میں تم نے وائرل کر دی۔ توجہ فرما رہے تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرتے کہ وہ عورت مومنہ ہے، اتنی بڑی اس پہ تہمت لگ رہی ہے اور ہم اس کو آگے پھیلانے میں شامل ہو جائیں، اور انہوں نے کیوں نہیں کہا تم نے کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اور وہ جنہوں نے یہ پھیلایا تھا وہ اس پر 4 گواہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ اللہ کا قانون تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب کسی پر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے 4 گواہ لاؤ، تو یہ 4 گواہ اس بات پر کیوں نہیں لائے؟ اور جب گواہ نہ لا سکتے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا و آخرت میں تو جس بات میں تم پڑ گئے تھے تمہیں عذاب عظیم ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں پر اسے چلا رہے تھے اور تم اپنے منہوں سے وہ بات کر رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، اور تم اسے چھوٹی بات سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تو کہتے کہ ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کی کوئی خبر
کوئی سکینڈل، کوئی فلان آتا ہے، مزے لے لے کے آگے بیان کرتے ہیں، اور ہر راوی اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی مثالہ ایڈ بھی کر دے بیچ میں تاکہ سننے والوں کو اور مزہ آئے، اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے سختی سے اس کام سے منع کیا۔ تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہمیں حق ہی نہیں کہ ہم اس طرح کی بات کریں، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ اس قسم کی حرکت کبھی مت کرنا اگر تم مومن ہو تو۔ یہ ان کے لیے بھی ہے، قیامت تک سب کے لیے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ہرگز آئندہ یہ نہ کرنا اگر تم مومن ہو تو۔ اگر مومن نہیں ہو تو موجے کرو، جو دل نہ کرو۔ یہ ہے قرآن والا مومن جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کی بات پتہ چلے پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ یہاں پہ تو لوگ ہیں جو کھوج میں لگے ہوتے ہیں لوگوں کے عیب پتہ چلے تاکہ ان کو ڈسکس کریں، پھر اپنے گندے دوستوں کی اسی طرح کے لوگ محفل میں جا کہتے ہیں آج نئی خبر لایا ہوں، مزہ آ جائے گا سن کے۔ شیطان کا رضاکار، سکاؤٹ شیطان کا، مومنین مومنات کی عزتوں سے کھیلنے والا، ان کو بے آبرو کرنے والا مزے لیتا ہے۔ اگر مومن ہو تو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ ایسی حرکت کبھی مت کرنا، اور اللہ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ یقیناً جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے مومنوں میں، بے حیائی کی باتیں پھیلیں۔ آپ دیکھیں یہ ہمارا میڈیا، دنیا کا میڈیا بھی اور ہمارا بھی، گندے جو ناجائز تعلقات کا کوئی سکینڈل آ جائے تو وہ اس کو عام کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے پبلک اس کو بڑے شوق سے دیکھے گی۔ ٹھیک ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں، جو قرآن نے لفظ استعمال کیا، تشیع فاحشہ، بے حیائی کو پھیلا دینا۔ اگر کوئی بے حیائی ہوئی ہے تو جو مربوط لوگ ہیں وہ سسٹم اس کی تحقیق کرے، اسے سزا دے حتماً، لیکن گندی باتیں معاشرے میں نہ پھیلاؤ۔ جب گندی باتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی قباحت کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر لوگ کہتے ہیں سارے ہی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ادھر سے یہ خبر ادھر سے یہ خبر، سارے گندے کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ گندی باتوں کا معاشرے میں ذکر ہونا، عام ہونا، یہ ان کی قباحت کو کم کر دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے یہ تو نارمل ہے یار، سارے ہی کرتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کام کرتے ہیں تو یہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فاحشہ پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور کوئی کہے جی یہ تو جرنلزم ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جو اس کی دلیل لے کر آئے کہ یہ تو بڑا ضروری ہے کہ سارا بتایا جائے، اللہ فرما رہا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس کے جو نقصانات ہیں اللہ کو علم ہے، تم زیادہ سیانے اللہ سے مت بنو، بے حیائی کی باتیں مت کیا کرو، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تمہارا انجام برا ہوتا، لیکن اللہ بڑی رحمت والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آیت نمبر 30 اور 31 کی ابتدا، یہ صفت انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا اگر سیکھ لے تو بڑی نعمت ہے، اور وہ کیا ہے کہ نگاہوں کو نیچے کر لینا۔ یہاں پہ تو نظریں لڑانا فن سمجھا جاتا ہے، تو وہ جو فرما رہے کل للمؤمنین، اے رسول کہہ دیجئے، کن سے؟ مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی چونکہ نظر سے کام شروع ہوتا ہے اور زنا پہ اینڈ ہوتا جا کے، دیکھا ہی نہ ہو تو کون جائے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں، شروع کہاں سے کام ہوتا ہے؟ ایک نگاہ سے۔ لہذا روایات میں ہے کہ نامحرم کی طرف نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شکار کر لیتا ہے بندے کو۔ تو لہٰذا کیا کرو
اے رسول مومنوں سے، مومن مردوں سے کہیے اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اے رسول مومنہ عورتوں سے بھی کہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بس یہ نگاہ سے آغاز ہے اور بدکاری انجام میں پھر انسان وہاں پر جا کر گرتا ہے، تو اللہ نے اس کام سے منع فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 32 کہ جو جب یہ نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ پڑھی جاتی ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دو یعنی نکاح کروا دو تمہارے میں سے جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہو، ان کے نکاح کر دو، اور جو تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے بھی اس کے لیے صلاحیت رکھتے ہوں، اس قابل ہو جائیں، ان کے بھی نکاح کر دو۔ آج کے زمانے میں غلام کنیزیں تو نہیں ہیں، لیکن آس پاس غریب لوگ تو ہیں، بعض لوگوں کے ملازم ہوتے ہیں، ملازمائیں ہوتی ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو کروا دیا کرو۔ اب دیکھیں اللہ کیسی بات فرما رہا ہے، یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے شادیاں بہت لیٹ ہوتی ہیں کہ ابھی تو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، تو جب تک پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے 10 جگہ بدکاری کر چکا ہوتا ہے، پھر پاک دامنی میں وہ ساری عمر پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ نفسیاتی انسان کا مسئلہ ہے شادی کے معاملے میں۔ جو لڑکا یا لڑکی اس کی پہلی محبت جو مخالف جنس سے اس کو ہوئی ہے، اگر وہی اس کا شریک حیات بن جائے تو یہ بہت ہی مضبوط ریلیشن شپ بنتی ہے، لیکن اگر شادی سے پہلے ہی وہ کئی جگہوں پہ منہ مار چکا ہو یا منہ مار چکی ہو تو پھر شادی اس کے لیے ایک لمٹ، اس کو قید خانہ فیل ہوتی ہے کہ پہلے تو جو میرا دل کرتا تھا یہ نہیں تو نیا صحیح، نیا نہیں تو وہ صحیح، اب مجھے ایک کے ساتھ گزارا کرنا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا لائل رہنا، اس کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے۔ لیکن اگر پہلی ہی دفعہ وہ جائز طریقے سے اس کو مل جائے اور وہ شریک حیات آپس میں بن جائے تو ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور اس میں وفا کی بھی بڑی توقع ہوتی ہے، کیونکہ اس کو وہ جو اس کی زندگی میں کمی تھی وہ اس کو پوری لگتی ہے۔ لیکن وہ پہلے کئی جگہ کمی پوری کر چکا ہے، پھر اس کو محدودیت لگتی ہے کہ میں ایک پہ گزارا کیسے کروں۔ اور یہ عام طور پہ کیوں لیٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، ابھی تو فلان کرنا ہے، وہ کرتے کرتے ساتھ اور بھی کافی کچھ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر ان کی آمدن کم ہے، فقیر عربی زبان میں مانگنے والے کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے، کسے کہتے ہیں یاد رکھیے، فقیر عربی زبان میں کسے کہتے ہیں، جس کی آمدن نہ ہو یا اس کی ضروریات سے کم ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ خود اس نکاح کی برکت سے اگر یہ فقراء ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، انہیں بے نیاز کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعتوں والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ ان کی پاک دامنی بڑی قیمتی ہے، اس کو داؤ پہ مت لگاؤ۔ جب وہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے یا پہنچ چکی ہے، جب اس کے اندر یہ حس بیدار ہو چکی ہے، تو تم بہت ڈیلے کرو گے تو پھر توقع رکھو کہ اس کی پاک دامنی کو تم نے گویا کہ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد اس مہینے کے بہترین اعمال خالص کر کے انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے پروردگار، اس مہینے میں ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس مہینے میں ہمیں صدق کے دل سے
ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے میں ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہمارے عزیز وطن پاکستان پر رحم فرما۔ جو تجھ سے نہیں ڈرتے اور جو امانت دار نہیں ہے پروردگار، ان کو ہمارے سروں پر مسلط نہ فرما۔ اس وطن کی ترقی میں، اس وطن کی بہتری میں، اس وطن کے استحکام میں ہر ایک اس ملک میں رہنے والے کو اپنا کردار، اپنا عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام مومنین جو بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ وہ مومنین جو مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار تیری بارگاہ میں ہیں، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار ہمارا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔